بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سورہ حمد کی اندر جو پیغامات ہیں اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ سورہ حمد دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ لائق بندگی ہونے کے لیے 4 دلائل سورہ حمد میں دیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب دوسرا حصہ اس سورہ حمد کا بندے کے حوالے سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پھر ایسے خدا کا بندہ بنے۔ بندگی کس چیز کا نام ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ مالک کی ضد ہے بندہ، اور بندے کی ضد ہے مالک۔ جو مالک ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا۔ پرانے دور میں غلامی کا جب دور تھا تو غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، اور اس غلام کو بندہ کہتے تھے، اور اس آقا کو اس کا مالک کہتے تھے۔ تو بندگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، مالک خدا ہے، اللہ ہے۔ یہ مالکیت کا انکار انسان جب کرتا ہے اور جب کہتا ہے کہ میرا مالک خدا ہے، تو یہاں سے بندگی وجود میں آتی ہے اور صورت پذیر ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی کوئی بھی چیز اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ نہ پیسے اس کی ملکیت ہیں، نہ زمین اس کی ملکیت ہے، نہ مال اموال اس کی ملکیت ہیں، کوئی بھی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت یہ سب خدا کی ہے۔ انسان کے حوالے سے جو کچھ اس کو عطا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس مال کا استعمال ہے، وہ استعمال کی آزادی ہے۔ یہ استعمال کی آزادی کا نام ہم نے ملکیت رکھا ہوا ہے، جبکہ مالک اصل وہی ہے جو خالق ہوتا ہے۔ خالق وجود دینے والا، مالک وہی ہے جو خالق ہے، چونکہ وجود دے رہا ہے اس کو۔ مالک پوری کائنات کا اللہ ہے، اور وہ ایک ہی مالک ہے۔ مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے، کوئی اور چیز اللہ کی اس ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ انسان ہو یا ملک ہو، فرشتہ ہو، حتیٰ کہ عرش و کرسی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مالک نہیں ہے۔ مالک سب کا اللہ ہے، انسان بندہ ہے۔ اب اس بندگی کو قبول کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق چلنا، یہ آداب بندگی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شروع یہ ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے زبان سے ہم نے اقرار کیا کہ ہم مالک نہیں ہیں، نہ یہ مال ہمارا ہے، نہ یہ پیسے ہمارے ہیں، نہ یہ جان ہماری ہے، نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ جسم کی قوتیں ہماری ہیں، نہ باقی نعمتیں ہماری ہیں، یہ سب تیری ہیں۔ ہم صرف اور صرف تیری اس ملکیت میں تو نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، آزادی استعمال ہے، اس لیے مالک تو ہے، ہم بندے ہیں، ہم نوکر ہیں۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک حقیقت ہے کہ جس کو ہم نے ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ پوری کائنات کا، دو عالم کا مالک
صرف خدا ہے۔ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، بندہ ہے۔ اب بندہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے ایک، لیکن بندہ بن کے بھی رہے، اس لیے کہ بندہ کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ مالک بن کے رہے۔ مالک بن نہیں سکے گا، خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ اس لیے بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، خود بھی سکون میں رہے گا، دوسری دنیا کو بھی سکون میں رکھے گا۔ یہ بندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اقرار ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں۔ اس لیے نماز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں فاتحہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کا لازمی جز ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو بندہ بناتی ہے، انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو بندہ ہے، اور یہ 5 وقت، کم از کم 5 وقت انسان یاد کرے کہ میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب نکلے اور باہر رزق حلال تلاش کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے، صنعت اختیار کرتا ہے، کوئی جاب اختیار کرتا ہے، دنیا میں گھومتا ہے پھرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مالک گھوم رہا ہے، یہ مالک تجارت کر رہا ہے، یہ مالک صنعت کر رہا ہے، یہ بندہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بندہ، اپنا بندہ ہونا یاد رہنا چاہیے اور اللہ کا مالک ہونا یاد رہنا چاہیے۔ اس لیے ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، آداب بندگی یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ انسان اس اپنی حیثیت کو قبول کرے کہ میں بندہ ہوں، اور اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرے کہ میں بندہ ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اس زبان کا کیا آخر جو ہے وہ فائدہ ہے؟ زبان سے اگر نہ کہے، سمجھتا ہے تو کافی ہے۔ جی، اس کا کافی انسانی نفسیات پہ اثرات ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ کچھ انسانوں کی اگر یادداشت کمزور ہو جاتی ہے نفسیاتی اسباب کی بنا پر، جسمانی نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھنے یہ لگتا ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے کہے کہ مجھے چیزیں یاد ہوتی ہیں، مجھے چیزیں یاد ہوتی ہیں، یہ انسان کو اس سے نکال لے گا اور اس کی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب انسان یہ صرف ذہن میں رکھتا ہے کہ میں بندہ ہوں، اس کا اثر اپنا ہے، لیکن جب زبان سے کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، ہم تیرے بندے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، انسان کو یاد رہتی ہے وہ چیز۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی اظہار کریں اپنا کہ میں تیرا بندہ ہوں، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ بندگی اس حد تک ہے کہ ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم بندے ہیں، ایاک نستعین، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تیری طرف سے مل رہا ہے، ہمیں جو بھی مدد ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ تمام خیر اور بھلائی کا سرچشمہ پورے عالمین میں اللہ ہے، کوئی اور سرچشمہ نہیں ہے، باقی سب ذرائع ہیں، ملائکہ ہیں، اچھے نیک انسان ہیں، زمین ہے، مختلف چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، سرچشمہ خیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ایک توحید پرست انسان کو ہمیشہ نظر اس کی صرف وسائل پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی نظر وسائل سے آگے چلتے ہوئے آخری سرچشمے تک جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ سرچشمہ تو ہے، باقی سارے ذرائع ہیں۔ اب باقی جتنے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا ہے کہ دوا استعمال کرو،
اب جب دوا استعمال کریں تو اللہ سے شفا طلب کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوا میں یہ شفا رکھی ہے کہ مجھے وہ شفا دے گی. یہ ذریعہ ہے لیکن سرچشمہ خدا ہے. اسی طرح سے ہر خیر ہر بھلائی کا سرچشمہ خدا ہے. وسائل ذرائع ان پہ مومن کی نظر صرف وسیلے اور ذریعے کی حیثیت سے ہونی چاہیے، سرچشمے کی حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے. سرچشمہ خدا ہے. اس لیے کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، سرچشمہ تمام خیر کا تو ہے. تیسری چیز جو اسی آداب بندگی میں ہے، کیونکہ پہلی جو آداب بندگی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زبان سے اظہار کرے میں بندہ ہوں، مالک تو ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں آتی ہیں تیرے سرچشمہ اس کا تو ہے، نیکیوں کا، بھلائیوں کا، خیر کا، اور ہم تک ذرائع کے ذریعے سے چیزیں پہنچتی ہیں، لیکن ہم ذرائع کو ذرائع سمجھتے ہیں، مالک نہیں سمجھتے. مالک تو ہے. تیسری جو آداب بندگی میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کرنا. یہ ہدایت بھی اسی بندگی کا حصہ ہے. بندے نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ میں بندہ ہوں تو پھر بندہ اپنی زندگی کا نظام خود نہیں بناتا. ہمیشہ بندہ کیا کرے گا، صبح کیا کرے گا، شام کو کیا کرے گا، رات کو کیا کرے گا، دشمنی کس کے ساتھ کرے گا، دوستی کس کے ساتھ کرے گا، یہ سارا اس کا مالک طے کرتا ہے. یہ بندہ طے نہیں کرتا. ہاں اگر بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے تو پھر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں بندہ ہوں، مالک نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، تو پھر نوکر کی زندگی کا نظام مالک طے کرتا ہے. یہ تیسرا حصہ جو اس آداب بندگی کا ہے، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی کے لیے وہ پروگرام مانگے کہ اب جب میں بندہ ہوں تو مالک ہے، تو اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے بندے کو زندگی کی ہدایت عطا فرما، زندگی کا پروگرام دے تاکہ یہ بندہ اسی کے مطابق چلے. جب یہ ہدایت مل جاتی ہے اور بندہ اس پر چلتا ہے تو یہ بندگی اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے سورہ حمد آداب بندگی ہے. سورہ حمد اس بندگی کو واضح کرتی ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ باقی تمام قرآن مجید اسی کے حوالے سے بات کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہ سورہ حمد سورہ آداب بندگی ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ یہ دلائل ہیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ لائق بندگی ہے، اور دوسرا حصہ آداب بندگی پر ہے. انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.